تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نعمت والے ہیں۔ میں یہ ٹائٹل جو ہے پردے کی دیوار مکے کی، یعنی مکہ مکرمہ اور کعبہ بیت الحرم، اس ٹائٹل کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو دعا ہے وہ برابر قبول ہوتی۔ اللہ سے میں نے 1998 میں دعا کی تھی، پہلی بار جب میں نے مکے میں پردے کو دیکھا، کالے اللہ کے گھر کو، اور میں نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بچوں کے ہاتھ پہ 80 سے 90 کروڑ انسان اسلام قبول کرنا۔ اب سوال یہ خود غرضی کا نہیں ہے، سوال یہ نفس کا نہیں ہے، سوال جو ہے سارے امت مسلمہ کے لیے ہے، چاہے وہ میری اولاد ہو یا کسی اور کی اولاد ہو، لیکن ہے تو سب ہم آدم کی اولاد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ اس طرح سے ہم بھائی ہوئے اور امت کے اعتبار سے ایک ہوئے، اور پھر سچے مذہب کی نشانی کے اعتبار سے بھی ہم ایک ہیں۔ تو آج فرانس میں 30,000 سے 60,000 تک ہر سال مسلمان ہو رہے ہیں، یہی حال جرمن میں ہے، اور یہی حال امریکہ اور کینیڈا میں ہے۔ ایک حقیقت یہ اٹلی میں بھی ہے، ایک حقیقت جو ہے پورے یورپ میں ہے۔ اچھا، میں ایک خاص روشنی ڈالتا ہوں، کیونکہ میں دنیا میں جتنے بھی مذہب ہے وہ میں نے چیک کیا، اور ان کی جو غلاظت ہے میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں ہر وقت، اور ہماری جو اسلام کی پاکی ہے وہ حق ہے، وہ صداقت کے ساتھ آپ جو ہے کسی کو بھی مستند، یعنی آپ جو ہے سند کے اعتبار سے، سرٹیفکیٹ کے اعتبار سے، چیلنج کے اعتبار سے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا دین ہی آپ کو مقصد یعنی کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ دنیا میں اگر سے سمجھتے ہیں، یقین لاتے ہیں، تو بتاتا ہوں۔ دیکھو، یورپ کے اندر کرسچینٹی تھی 1400 سال پہلے، اور انڈیا کے اندر ہندوازم تھا 1400 سال پہلے، 1435 سال پہلے، یعنی اسلام کی نمودار ہونے سے پہلے۔ بدھزم ایشیا میں تھا۔ اس طرح سے اگر تم افریقہ گئے تو وہاں بھی بے شمار زولو، پتہ نہیں کتنے نام تھے وہ مذہب کے۔ اور پھر ایران کی طرف آتش پرست تھے جو صلیب والوں سے لڑا تھا، اور پھر اسرائیل کی طرف یہودی تھے، اور رشیا کی طرف یہودی تھے، اور رشیا کی طرف کرسچنز بھی تھے، اور ترکی کی طرف کرسچنز تھے، مدینہ کی طرف کرسچنز تھے، اور پھر آپ کو دنیا کا جو حصہ کوئی ایسا نہیں ہے جس میں مذہب چھوٹا یا بڑا تھا، کوئی ایسا حصہ نہیں تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر نور کے طور پر بھیجا۔ یہ نور کیا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر سنٹر ہے دنیا کا، وہاں پیدا ہوئے، جو سرکل کے طور پر پورے مذہب اطراف و اکناف تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیغمبر ہوئے، آپ کو لقب مل گیا، آپ کو جو ہے اقرا کے بعد جو ہے قرآن آپ کے اوپر اترنے لگا، اللہ تعالیٰ پورا نزول کیا 23 سالوں میں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر ٹھہر کر کہا، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں انبیاء میں سے ایک ہوں، میں جو ہے آپ کا پیغمبر ہوں۔ لوگ مانے، اسلام داخل ہو گیا مکے سے مدینے میں، پھر آپ کے ارد گرد کے مڈل ایسٹ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، میں پیغمبر ہوں کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، ڈکلیئر ہوا۔ فائدہ تم کو ہوگا اگر سے تم صلاح پڑھ لو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ یہ جو ہمارے لیے ایک
کلاک کی طرح یعنی گھڑی کی طرح گھنٹوں کی طرح آپ کے جو ہے سیکنڈ یا منٹ کی طرح جو ہے چلتا رہا چکر کی طرح. اور بہت سارے مذہب 1400 سال کے اندر جو سرکار اسلام لانے کے بعد کئی چھوٹے پڑ گئے, بعض مذہب ختم ہو گئے, بعض خداؤں کے نام بھی گم ہو گئے, لیکن اللہ جو ہے بت پرست جو مکے میں تھے وہ بھی لیا کرتے تھے. پھر اللہ کا نام آپ کو تورات میں بھی ملے گا, اور اللہ کا نام ایجپٹ میں کرسچنس لیا کرتے تھے جو بائبل کے اندر تھا. تو اس طرح سے اللہ کا دین کچھ دنوں کے لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گم ہو گیا تھا. یہود و نصارہ اپنی جو ہے مرضی سے مذہب بنا لیے تھے. اگر آپ چیک کریں گے انڈیا کا دین جو ہے ہندوازم, یا انڈیا کا بدھزم, یا انڈیا کا جو ہے جینزم, یا انڈیا کا دراوڑی کہہ لو یا آریا کہہ لو, یا ان کو جو ہے کئی قسم کے وہاں پارسی بھی ملیں گے, وہاں آپ کو جو ہے انڈیا کے حد تک جو ہے بہت سارے مذہب ملیں گے. اسی طرح یورپ میں صرف اور صرف کرسچینٹی غلبہ تھی, یعنی اس کا پاور تھا, اس کا جو ہے دبدبہ تھا, اس کی جو ہے ایک مثال تھی, نشانی تھی. وہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. کوئی بھی ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن جیسا فالو نہیں کر رہا تھا. کوئی پروٹسٹنٹس تھا, تو کوئی 7 ڈیز تھا, تو کوئی جو بیپٹسٹ تھا, تو کوئی جو ہے جوہا وٹنس تھا, تو کوئی جو ہے مارمن ہو گیا, تو کوئی اس طرح سے کئی گروپوں میں بٹ گئے تھے. کرسچینٹی یورپ کا کہلاتا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جا بجا چھا گیا اور اذان گونج رہی, اور اس کو کوئی بریک نہیں کر سکتا. اب دیکھو, اگر میں کہوں مکے میں جا کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں پکار رہا ہوں مکے کے اندر, اور اس سے پہلے کوئی پکارنے والا ہندو جو یعنی پیگنز جو ہے وہ پکارتے نہیں تھے اللہ کے سوا, یا کرسچن ایسا نہیں پکارتے تھے اللہ کے سوا, حالانکہ ان کے پاس بھی ہمارے اللہ کے نام تھے, یاد کرتے تھے. یہاں تک کہ یہودی بھی تورات میں اگر دیکھے تو اللہ کا نام تھا, لیکن اللہ کے سوا نہیں بولتے تھے. صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت نے اللہ کے سوا کہا. کوئی معبود نہیں, کوئی یعنی گاڈ نہیں, کوئی بھگوان نہیں, کوئی ایشور نہیں. اونلی ونس آف گاڈ اسلام میں ملا, اور کوئی بھی مذہب کے اندر ونس آف گاڈ نہیں ہے, چیک کر لو. اور کوئی بھی مذہب میں جو ہے گاڈ کی بک نہیں ہے, چیک کر لو. اور کوئی بھی مذہب میں ایک جو کتاب اوریجنل ہے وہ کہیں نہیں ہے, سب چینج ہو گئے. ابھی میں آج ایک آدمی سے بات کر رہا تھا, اس سے میں پوچھا تو بائبل تو اتنا پڑھتا, میں دیکھا تجھے ہر وقت پڑھتے ہوئے, تو بتا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کون سی کتاب ہے؟ کہتا وہ جینیسس میں ہے نا, لکھا 5 کتاب. میں نے کہا یہیں تو غفلت میں جا رہا, یہیں تو گمراہ ہے, یہیں تو تیرے پاس علم کم ہے. دیکھو میں روز بات کرتا ہوں, روز تم کو نشانیاں بتا رہا ہوں, روز جو ہے ان کے پاس کی کمی کی جو ہے نشاندہی کر رہا ہوں. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے وقت میں صحیفے جو ہم مسلمان کہتے ہیں اس کا نام یہودی بھی جانتے ہیں, اس کا نام کرسچن بھی جانتے ہیں, جو مڈل ایسٹ میں ہے وہ ہے زہر. غلط, تو نے کہہ دیا کہ جینیسس میں ہے. جینیسس تم کو جو دیے لوگ, وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے وقت موجود نہیں ہے, اس واسطے وہ 5 بک بنا کے ابراہیم علیہ السلام کی بول کے دے دیے. اچھا اب دوسری بات بتاتا ہوں, بائبل کے اندر تو نے کبھی دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام یا نانی کا نام؟ کہا نہیں ہے. یہ بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے بتانے کے لیے انہوں نے نانا اور نانی کا نام بائبل سے نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام کی بک کا ذکر نہیں ہے جو ان کو ملی تھی, یا موسیٰ علیہ السلام کو جو بک ملی تورات جس کو کہتے ہیں, وہ پیغمبروں کی کتاب. ایک اللہ نے ایک اشارہ دیا, لیکن وہ پیغمبروں کی کتاب پوری مکمل تورہ جس کو کہتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی جیسی ایک کتاب جس میں 14 یا 16 یا 26 کتابوں میں سے ایک ملی, اور وہ ہے 10 کمانڈمنٹس.
اور اس کا ذکر تمہارے بائبل میں نہیں ملے گا، یعنی موسیٰ کو جو کتاب ملی، یا داؤد علیہ السلام کو جو سام ملی اس کے بکس انہوں نے 5 بنا کے دیے، لیکن اس کا ذکر بھی داؤد علیہ السلام ڈیوڈ کا نہیں ملے گا۔ انجیل جس کو کہتے ہیں اس کا نام نیو ٹیسٹمنٹ کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بک کا نام انجیل، وہ سلسلہ وار نہیں بتا سکتے یہ کیا ہے۔ میرے بھائی دیکھو، اللہ کے دین کو میں میرے اعتبار سے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ جو کہتا ہے وہ حق ہے یا نہیں دیکھ لو۔ آج فرانس، آج جرمن، آج یورپ، آج امریکہ، آج کینیڈا، آ جاؤ اور دیکھو، ویب سائٹ پر جاؤ۔ آج ہی میں نے ایک ویب سائٹ ایسا دیکھا، ویب سائٹ پہ ایک ایسا دیکھا، فیملی 2 لڑکے 3 لڑکے ہیں، اس کو 3 لڑکیاں ہیں یا 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکا ہے، بہرحال اس کو 3 بچے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے کہیں اپنی چھٹیاں منانے گئے، اور وہاں ان کو قرآن سننے میں آئی۔ 20 منٹ تک وائف اینڈ ہسبینڈ روئے وہ سن کر۔ قدرتی بات ہے، کہاں سے؟ جبکہ وہ لوگوں کا جو یورپ میں ملک ہے وہاں کوئی قرآن کا جو ہے پڑھنے والا نہیں ہے یا ان کو بتانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ان کے کان سے سنایا، ان کے دل کو کھولا، وہ اسلام قبول کر لیا بچوں کے ساتھ، اور وہ رو رہے۔ اس طرح سے بے شمار یوٹیوب پر ہمارے مسلمان ہونے سے بتائے گا، اور ساتھ ساتھ یہود و نصارہ، سب سے زیادہ کرسچنز، وہ ایسے لوگوں کو پکڑ رہے جو اسلام نہیں جانتے، اسلام چھوڑ رہے ہیں بول کے بتا رہے لوگ۔ وہ لوگوں کی کہانی ایک جیسی رہے گی، وہ اسلام چھوڑ دیا بول کے بتائیں گے، اور جو کرسچن ہیں وہ جھوٹی عورت، وہ چھپ کے اپنے جو ہے چہرے کو نہیں بتا کے اسلام چھوڑ دیجیے سب بتائیں گے کہانی۔ اب اس سے اللہ کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے، یا انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے اگر سے کوئی اسلام چھوڑ دیا بولے تو اس کا ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ججمنٹ ڈے تک میں سمجھتا ہوں، ایمان ہے میرا، ججمنٹ ڈے تک یہ دنیا کو جب تک اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ دے گا، کمزور ایمان والا بھی ہو جائے گا۔ ایمان یعنی قرآن کے جو حرف سفید پڑ جائیں گے، یعنی مطلب کوئی عمل نہیں کرنے والا رہ جائے گا، لیکن دنیا چلتے رہے گی تب تک اذان جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود۔ یہ ایک ہی بات سمجھنے کے لیے میں بارہا تم کو ہر طرح سے روشنی ڈال رہا ہوں، اور میں جو دعا کیا تھا 80 سے 90 کروڑ ہونا مکے کے اندر، آج میں پورے یورپ میں دیکھ رہا ہوں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ شاید میں زندہ رہتے کہ میری دعا 80 سے 90 کروڑ انسانوں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھ لوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ میرے ویڈیوز کو سمجھنے والوں کے لیے جو ہے ایسے دروازے کھول دے، ایسی راہ کھول دیے کہ ایسی جو ہے عقل دے دے کہ دوسروں تک یہ حق کو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہی پوائنٹ ہے بس، دنیا کو بتانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی۔ اس کو کوئی توڑ پھوڑنے کے لیے نہیں آئے گا، اس کو کوئی ختم کرنے نہیں آئے گا، اور دنیا کے اندر کوئی ایک مذہب جو ہے ہو جائے گا ناممکن، اور پوری دنیا کے اندر انسان آج کہیں بھی دیکھ لو، ہم سب بیٹھ کر ایک مذہب کے بارے میں سوچیں گے، وہ نہیں بولنے والا ملے گا۔ پوری دنیا میں سب کو اپنی جو ہے وہ جو کام ہوتا ہے ان کے مذہب کی دعوت کا، وہ مشنری کا کام آج سب اپنے اپنے حساب سے کریں۔ کسی کو بھی لے لو، چھوٹے سے چھوٹے مذہب والا بھی، چھوٹے سے چھوٹا مذہب جو یعنی ملینز میں ہے جبکہ بلینز میں ہوتے ہیں انسان، وہ کام جو کریں ان کو بھی نہیں معلوم کہ جو ہے آج ایک کوئی اوپر سے آئے اور سب کو ملا دے، یا ظلم و ستم، یا قتل و غارت گیری، یا بے حیائی، یا پھر جو ہے چوری چکاری، یا پھر جو ہے لوگوں کو جو ہے غیبت کرنا، یا لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ سارے جو گناہ جس کو کہتے ہیں کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کو جنت اور دوزخ دیکھ کر آئے کے بتایا، اور کوئی مذہب والا نہیں بتا سکتا۔ ایک ہی پوائنٹ ہے جو
جنت ہے جس میں جانا ہے، جس کو محنت کرنی ہے، اور ایک ہی پوائنٹ ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ جہنم میں آٹومیٹک چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔